السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا یہ زمینی آسمان تم نے بنائے ہیں؟ یہ تین سوال قرآن نے اکٹھے کیے۔ ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں، آپ ہی بن گئے ہو۔ ام ہم الخالقون، یا تم اپنے خالق خود ہو۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ جواب دو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم خود بخود نہیں بنے، کوئی تو ہے بنانے والا۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ پتہ کرو وہ کون ہے، تمہیں کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے۔ ام ہم الخالقون، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو کون ہے تمہارا بنانے والا، کیا چاہتا ہے؟ یہ زمین آسمان تم نے نہیں بنائے تو کس نے بنائے ہیں، وہ کون ہے، وہ اس زمین آسمان سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو، مدینے میں رہو لندن میں رہو، سب سے پہلا علم ہے یہ جانو کہ میرا بنانے والا کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا۔ میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں دی، تو اس نے مجھے پیدا کر دیا ایک ملک میں، ایک قوم میں، ایک لینگویج میں، ایک زبان میں، پھر یہاں تک مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، اور یقیناً اس نے موت دینی ہے۔ یہ سارا کیوں ہے، کیا ہے، اس کو جانے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کو جانے بغیر زندگی کے نہ فیلئر کا پتہ ہے نہ سکسیس کا پتہ ہے۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں، ہمارے علم میں صرف اتنا ہی ہے جس کا کاروبار چل جائے، جس کے پاس پیسے آ جائیں، جس کو عزت ملے، شہرت ملے، دولت ملے، کامیاب ہے۔ ناکامی کا کیا مفہوم ہے؟ جو یہاں آ کے سیٹل نہ ہو سکا، یہاں بھی بھوکا، پاکستان میں بھی بھوکا، کہتے اس کی کیا زندگی ہے، فیلئر ہے۔ یہ ہمارے علم کی انتہا ہے، چونکہ ہم نے پہلے اسے نہیں جانا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس کا جواب خود اللہ دیتا ہے کہ اس زمل والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون، دیکھا کرو آسمان کی چھت کو، ہل تری من فطور، کوئی اس میں تمہیں کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تم ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دوربینیں فٹ کر کے دیکھو کہ کیا تمہیں اپنے رب کے بنائے ہوئے آسمان میں
کوئی کمی نظر آتی ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، میرے اللہ کے بنائے ہوئے سورج پہ دوربینیں فٹ کرو، اس کے سسٹم میں، اس کے ڈوبنے میں، نکلنے میں، چلنے میں، اس کی رفتار میں، اس کی گرمی میں، اس کی حدت میں کہیں کسی جگہ کوئی مسحب ہوتا ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو چاند کے اوپر دوربینیں فٹ کرو اور اسے دیکھو کہ کیا چاند کے نظام میں، سسٹم میں کوئی کمی بیشی واقع ہوتی ہے؟ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، چاند اور سورج میں ٹکراؤ نہیں، چاند اور سورج میں کوئی کسی قسم کا مسحب نہیں ہے، چاند اور سورج کی گردش میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اگر 1 سیکنڈ سورج پہلے نکلے جس وقت سے نکلتا ہے، اور 1 سیکنڈ پہلے غروب ہو یا بعد میں غروب ہو، یا 1 سیکنڈ دیر سے نکلے یا پہلے نکلے، 1 سیکنڈ جلدی غروب ہو یا دیر سے غروب ہو، چند ہفتوں میں یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی۔ تو پہلا میری زندگی کا سوال یہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ اس کا جواب نہ سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی دانشور کے پاس ہے۔ اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے اور اپنے نبیوں کی زبان پر ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، جن کو اللہ نے وہ علم علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ کائنات میں کوئی ایسے علم والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ سارے علم کی انتہا ہے اللہ، جس سے سارے علم نکلتے ہیں، وہ ہوا علیم بذات الصدور، بلا وہو الخلاق العلیم، وہ علم والا، علام، علم، خالق، خلیق، قادر، قدیر، مالک، ملیک، جابر، جبار، عالم، علام، وہ ایک شہنشاہ واحد جس کا زمین پہ بھی قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی قبضہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، زمینوں پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، مشرق اور مغرب پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، للہ المشرق والمغرب، شمال جنوب میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، زندگی اور موت میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق کا نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، انسانی عزت اور ذلت کے نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، خوشی غمی کے نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، اضحک و ابکا، خوش بھی وہی کرتا ہے اور دکھ درد بھی، غم بھی اسی کے امر اور فیصلے سے آتے ہیں۔ وہ خوش کر دے تو جہان مل کر اسے غمگین نہیں کر سکتا، وہ غمگین کر دے تو جہان مل کر اسے خوش نہیں کر سکتا۔ کوئی نشہ، کوئی طاقت، کوئی دولت اس کے دل کے غم کو نکال نہیں سکتی۔ جب اوپر سے اللہ کا امر آ جاتا ہے، اضحک و ابکا، غم ڈال دو خوشی نہیں آئے گی، خوشی ڈال دو غم نہیں آئے گا۔ زمین سے غلوں کا نکلنا، اس پر کس کی بادشاہی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ وہی اللہ شہنشاہ ہے جو زمین کو پر پانی برساتا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ آپ تو روز بادل دیکھتے ہو، ہمارے ملک میں تو کبھی کبھی بادل ہوتے، اب روز بادل دیکھتے ہو، اور روزانہ یہ بادل اعلان کرتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرا بندہ آنکھیں لے کے آ، تجھے چپے چپے میں اللہ نظر آئے گا۔ تو آنکھ اپنی صحیح سلامت لے کر آ، جو حرام نہ دیکھتی ہو، جو بے غیرت نہ ہو، جو بے حیا نہ ہو، پاکیزہ آنکھ لے کر آ، تجھے کل کائنات کا ایک ایک چپا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ہوا کا جھونکا، پانی کی موج، سمندر کے بلبلے، زمین کا غلہ، غلوں کے مٹھاس، ان کے رنگ، ان کے بو، ان کے ذائقے، جانوروں کی قطاریں، پرندوں کی قطاریں، مچھلیوں کی قطاریں، یہ سب کچھ تجھے بتائے گا کہ اللہ ہے۔ سنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اگر تو آنکھ لے کر آ
جس کے اندر پاکیزگی ہو تو تجھے کائنات کے چپے چپے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور تو پکار اٹھے گا کہ اللہ ہے۔ بے شک ایک طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی آئے گا، وہ کہے گا نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، یہی زندگی ہے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، او مزے کرو، موج کرو، جو مرضی کرنا کرو، اس لیے کہ موت کے بعد کچھ اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ کہتے ہیں بھلا ہڈیاں پرانی ہو کے زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے جو مر گئے وہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دیتا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا وہی رب تجھے موت دیتا ہے، وہی رب تجھے زندہ کرے گا، اور تم تمام کو زندہ کرے گا، اولین و آخرین کو زندہ کرے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ماننے والوں کو جنت دے گا، ٹھکرانے والوں کو جہنم دے گا۔ اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا کلام، اس کا نبی اعلان فرما رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خلاق ہے، ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ایک طبقہ ہے اور پہلے بھی تھا، بعد میں بھی، کہ کچھ نہیں صاحب ایسے مولویوں کے یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں، سٹنٹ ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس موج کرو، مزے کرو، یہ رہیں گے ہمیشہ۔ ان سب کو میرا اللہ جواب دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، چونکہ کلام عرب ہے اور عربی کلام ہے، عربوں پہ اترا ہے، تو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر میرا رب بولتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کون اٹھائے گا، مر جانے والے کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ نے کہا ایک آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں زجرہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پہ زندہ ہو گئے۔ اچھا، زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، زجرہ عرب چرواہے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ تو چرواہے اور جانور میں ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ چل پڑتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو نکالتا ہے باڑے سے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس پر وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب ان کو پھیلاتا ہے صحرا میں جھاڑیوں کے پیچھے تو ایک آواز نکالتا ہے، اس سے وہ سارے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب شام ڈھلتی ہے، اب ان کو واپس لے کے جانا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب بیلوں کی کاشت ہوتی تھی، بیلوں کی کاشت، اب تو ٹریکٹر آ گئے، تو کبھی کبھی مجھے میرے باپ مرحوم ساتھ لے جاتے تھے، تو 10 20 50 بیلوں کی جوڑیاں چل رہی ہیں، اب اس کو رائٹ موڑنا ہے، لیفٹ موڑنا ہے، تیز کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے، سب اس ہل چلانے والی کی آواز پہ ہوتا تھا۔ جب اس کو وہ رائٹ موڑنا چاہتا تو وہ تھوڑی دیر پہلے کہنا شروع کرتا، سجا 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 سجا، پنجابی میں سجا رائٹ کو کہتے ہیں، تو وہ بیل رائٹ مڑ جاتے۔ جب اس کو لیفٹ موڑنا ہوتا وہ کہتا کھبا 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 کھبا، تو وہ لیفٹ مڑ جاتے تھے۔ جب ان کو تیز کرنا ہوتا تھا کہتا ہاں 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 ہاں، وہ تیز ہو جاتے تھے۔ جب ان کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ سب ایک آواز نکالتا تھا، وہ میری یادداشت میں نہیں ہے، تو اس پر وہ رک جاتے تھے۔ تو یہ مختلف لینگویجز فکس ہو جاتی ہیں جانور اور انسان میں۔ زجرہ کس لینگویج کو کہتے ہیں؟ زجرہ، اونٹ چر رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، سوروس پھر رہی ہیں، اب شام ہو گئی ہے، اس نے واپس لے جانا ہے، تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، چرواہا ایک آواز نکالتا ہے، جہاں جہاں وہ آواز جاتی ہے فوراً بکریاں
چارہ چھوڑ کے واپس، اونٹ جھاڑیاں چھوڑ کے واپس، اور تیزی سے آتے ہیں، اس آواز کو نکالتا رہتا ہے اور اس پر جانور کٹھے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کر پھر وہ واپس ان کے باڑے کی طرف چل پڑتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرا رب وہ عربوں سے بات کر رہا ہے، سانو تو نہیں پتا زجرہ کینوں آندے لیکن عرب کو پتا ہے کہ زجرہ کسے کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے روزانہ تم بکھرے جانوروں کو اکٹھا کرتے ہو ایک آواز پر، اونٹ کہیں کہیں پھر رہے، بکریاں کہاں کہاں پھر رہی ہیں، تو ایک آواز دیتا ہے اور وہ کھچے چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی تیرا رب تمہیں مارے گا اور تمہیں بکھیر دے گا، تمہاری ہڈیاں چورا چورا کر دے گا، تمہاری بوٹیاں زمین کھا جائے گی، تمہاری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی، پھر تم چورا چورا ہو کے بکھر جاؤ گے۔ پھر تیرا رب ایک آواز دے گا، وہ زجرہ جس پر جانور کٹھے ہوتے تھے، تیرے رب کی آواز پر تم زندہ ہو کے کٹھے ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ ان كانت الا صیحۃ واحدہ فانما هی زجرۃ واحدہ۔ یہ کتنے واحدہ میں نے قرآن سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک آواز ایک آواز ایک آواز، اور تم ایسے کھچے چلے آؤ گے جیسے تیری آواز پر اونٹ کھچ کے آتا ہے، بکری کھچ کے آتی ہے، گائے کھچ کے آتی ہے، تو اپنے رب کی آواز پر پورا کا پورا قبر سے نکلے گا اور کھچا چلا جائے گا، اور تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، تم سب کو گھیرے میں لے کے کھڑا کرے گا، تم بھاگ نہیں سکتے، أَيْنَ الْمَفَرُّ، تم چھپ نہیں سکتے، لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تم کہیں لڑ کے نکل نہیں سکتے، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، لہٰذا آج تم کھڑے کر دیے جاؤ گے، لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، زمین تمہیں پکڑ کے کھڑا کر دے گی۔ آج تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وہ اس جہان کا مالک اور شہنشاہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے، اس نے سب کچھ بنایا، خود بننے سے پاک ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنایا، خود جوڑے سے پاک ہے، سب کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے، سب کو کمزور کر دیتا ہے، خود کمزوریوں سے پاک ہے، سب کو ضرورتوں کا غلام بنایا، خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، سپیس چاہیے، اور میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں میں پاگل سا ہو جاتا ہوں کہ رب کہتا ہے میں موجود ہوں پر جگہ سے پاک ہوں، میرا مکان کوئی نہیں، لا یحویہ مکان، موجود ہوں، لا یحویہ مکان، میں موجود ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ موجود ہیں مسجد کے قالین پر بیٹھے ہوئے، یہ کیمرہ موجود ہے، اس کا سٹینڈ فکس ہوا ہے قالین پر، میرا اللہ کہتا ہے میں ہوں، کتنا بڑا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اتنا بڑا ہوں، پیچھے سے سنو، اللہ کہتا تم کیا تمہارا ویمبلے تم ویمبلے والے مجھے یاد نہ کرو تو میں نے کہا فرق پہ جاندا ہے، تسی سن لو، میرا رب کی آخر ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تم پونڈ کے پیچھے دھکے کھاتے رہو، تیرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اسے یاد کرو یا نہ کرو، تیرے رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور سبح میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ تسبیح ہے، میرے اللہ کی تسبیح، لیکن اور 15 منٹ کے بعد میرا بیان ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا عمل نماز شروع ہو جائے گی، نماز ختم ہو کے ہم اپنے گھروں کو چل دیں گے۔ سبح کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے کہ تیرے سوا اے انسان کائنات میں جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے وہ کسی سیکنڈ تیرے رب کی یاد سے غافل نہیں، مسلسل تیرے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، مسلسل سبح،
مسلسل للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، رکتے نہیں، کیونکہ سبح میں ایک معنی ہے تیرنا، اور تیرنے میں ایک ضرورت ہے کہ رک نہیں سکتے، تیرنا ہی پڑے گا جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے۔ چلتے چلتے کھڑا ہونا، ہم راستے میں رک گئے، گاڑی پہ آ رہے تھے، راستے میں رک گئے، پھر دوبارہ چل پڑے، لیکن جو پانی میں اترتا ہے وہ رک نہیں سکتا، اسے دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے چلنا ہی ہے، تیرنا ہی ہے، ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہرے گا پانی لے جائے گا، مچھلی لے جائے گی، اسے تیرنا ہی تیرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سبح، جسے تیرنے والا تیرنے سے نہیں رکتا، کل کائنات تیرے رب کو یاد کرنے سے رکتی نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی سو جاتا ہے، انبیاء کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ نیند میں بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، انبیاء کی بات تو اور ہے۔ باقی ولی نیک سب جب سوتے ہیں تو ختم، سو گئے تو تسبیح ختم ہو گئی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے سوا کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی، وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یحیی و یمیت، موت زندگی کا مالک ہے، تم اپنی طاقت سے زندہ رہ کے دکھا دو، اپنی طاقت سے مر کے دکھا دو، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ یہ تو صفات تھیں، ذات میں کیسا ہے؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کا ترجمہ میرے نبی نے کیا کہ اول کسے کہتے ہیں؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں۔ ایک تو ہے، ایک سے شروع ہوتا ہے عدد، تو میرے اللہ کے بارے میں میرے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، تیری ابتدا کوئی۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، یا اللہ تو کہیں جا کے اینڈ نہیں ہوتا، ہر چیز کا دی اینڈ آ جاتا ہے، دی اینڈ دی اینڈ دی اینڈ۔ ادھر ناروے میں اینڈ آف دا ورلڈ بھی لکھا ہوا ہے، تو میرا نبی نے کہا فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، یا اللہ تو وہ ذات ہے کہ تیرا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں۔ سبحان، یہ اللہ کی عجب صفت۔ دیکھو انسان میں کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، وہ لڑکی سے کہتا ہے تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا جاؤں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو حال ہی نہیں پوچھتا، اب مل گئی ہے تو ختم، گاڑی کے پیچھے دیوانہ ہے، میں نے تو بی ایم ڈبلیو لینی ہے، بی ایم ڈبلیو لینی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، روز رائس لینی ہے، بھاگ رہا ہے، جب آ جاتی ہے تو چوتھے مہینے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کی قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحان اللہ کو پالینے کا سفر وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے، جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ادھورا کیونکہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں۔ بھائی روز رائز یہاں سے شروع ہو کے ایتھے آ کے مک گئی، چلو بھائی اب وہ ہاتھ میں آ گئی، چلا بھی لی، 6 مہینے ختم۔ میں نے اللہ کو چاہیے، اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، یا اللہ تو میرا مطلوب ہے۔ تو میرا اللہ کہتا آجا، انی لک محب فبحقی الیک کن لی محبا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کر۔ ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جا میں تمہیں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اذکرک و تنسانی و استترک ولا تخشانی، خیری الیک نازل و شرک الی صاعد، اتحبب الیک بالنعم و تتبغض الی بالمعاصی۔ میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تیری شرارتیں دیکھتا ہوں پھر بھی میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں، میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں پھر بھی میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں۔ شہنشاہ عظیم، جتنا کوئی آدمی اللہ کو پاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی گم ہوتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کو پا کر بھی
مزے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہر مزے نئے کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ خالی رہے گی، جب اللہ کا دیدار ہوگا تب جا کے جنت کی نعمتیں مکمل ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے جہنم والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہیں، اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، بے شمار ساری بڑی نعمتیں ہیں، زندگی، جوانی، صحت، محبت، طاقت، قوت، خوبصورت بیویاں، سونے چاندی کے گھر، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، بہت تکلیف دیکھی، جب ٹھیک ہو گئے تو ایک دن کسی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن آج سے اچھے تھے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیسے اچھے تھے، آپ کو تو بہت تکلیف تھی؟ فرمانے لگے جن دنوں بیمار تھا اللہ دن میں روزانہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھتا ایوب کیا حال ہے، مجھے آواز آتی اللہ کی ایوب کیا حال ہے۔ اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ اس صحت میں کوئی نہیں ہے، ان مزوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ بیمار نہیں جنت میں بٹھایا ہوا ہے اور سارے پردے ہٹا کر آپ کا سامنے بٹھا کر کہے گا کیا حال ہے، کیسے ہو، خوش تو ہو، کوئی تکلیف تو نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرے گا، ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرے گا، اور اللہ تم سے پوچھے گا کیا حال ہے، کوئی کمی، کوئی ضرورت۔ جب وہ اللہ سامنے آئے گا نا، ابھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو بن دیکھے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ سامنے آئے گا نا تو سارے جنتی ایمان والے مرد عورت کہیں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا، کمال والا، ہائے ہائے ہائے، یوسف کو بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ تو لہٰذا یا اللہ ہم نے ویملے میں نمازیں تو پڑی پر ٹکریں ہی ماری، یا اللہ آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے تو کیا ذات ہے، یا اللہ ہم اجازت چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدہ کرنے کی خواہش، جیسے تمہیں بغیر دیکھے اس نمازیں پڑھی، آج تجھے دیکھ کر تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش پوری کر دو۔ ہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو حیثیت بدل چکی ہے، سچویشن بدل چکی ہے، ویملے میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میری بندگی تھی، میں تمہارا مالک تھا، تم میرے سلیو تھے، میرے غلام تھے، تمہارے ذمے میری بندگی تھی، میری عبادت تھی۔ اب تم جنت میں آئے ہو، یہ میرا گیسٹ ہاؤس ہے، یہ میرے مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ میری رحمت کی جگہ ہے، اب تم میرے مہمان بن چکے ہو، صرف بندے نہیں ہو، اب تم میرے مہمان بن چکے ہو، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، بٹھا کے کھلایا جاتا ہے۔ اب نمازیں تھی ویمبلے میں، وہ جو تم نے پڑھ لی میں نے تمہیں دیکھا، راتوں کا رونا بھی دیکھا اور دن کا رزق حلال کمانا بھی دیکھا، میں اسی پہ راضی ہوں، جاؤ، تمہارے لیے 2 رکعت نہیں، ایک سجدہ بھی آج اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، جاؤ مزے کرو، کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے وہاں لندن میں رہ کر مجھے راضی کیا، آج اس کے بدلے میں جاؤ، کلو، کھاؤ، پیو، اب زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اس زندگی تک پہنچنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لے کر آئے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، پاک زندگی، خوبصورت زندگی، سب سے اعلیٰ زندگی، میرا اللہ فرما رہا ہے اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل جاؤ، محمدی بن کے دکھا دو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، ہمیں مفت۔ کتنے ہی اس دنیا میں، اس تمہارے ملک میں لوگ ہیں جن کے پاس یہ پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، ہمارا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ
پاسپورٹ ہے، لیکن پاسپورٹ پہ ویزا لگتا ہے تو انٹری ہوتی ہے، تو محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے ویزا لگوا لے، کہ جب تو انگلینڈ میں آتا ہے، میں آیا ہوں تو انہوں نے ہمارا بلکہ یہاں چھوڑ پاکستان میں پہلے ویزا دیکھا، پھر دبئی والوں نے ویزا دیکھا، پھر یہاں والوں نے ویزا دیکھا، پھر سٹیمپ لگ کر اندر آئے، تو میں جنت تو میرے رب کا مہمان خانہ ہے، میرے اللہ کا گیسٹ ہاؤس ہے، میرے اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو اللہ نے اس کی چھت بنایا ہے، اور دریا بہا دیے شہد کے اور دودھ کے دریا، شہد کے دریا، پانی کے دریا، شراب کے دریا۔ کہ یہاں کیوں شراب پیتا ہے، کیوں بیچتا ہے؟ صبر کر، تیرے لیے لے کے بیٹھا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ گندی ناپاک شراب ہے، میں تجھے پاک شراب پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز جنت میں دکھائی ہیں، 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائی ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ خود ڈال کے پئیں گے، خود اٹھا کے کھائیں گے۔ یہ ہے بوفے سسٹم، بوفے لگا ہوتا ہے نا، آپے پاؤ تے آپے کھاؤ تے آپے پیو، تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنتی ڈالتے ہیں پیتے ہیں۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے، وہاں سرونٹ سسٹم ہے، نوکر۔ یہاں تو آپ کے پاس نوکر ہوتے ہی نہیں نا، تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بیچارہ آپ پہ ہی موٹر صاف کر رہا ہوں، آپ پہ ہی میٹ صاف کر رہا ہوں، آپ پہ ہی پیٹرول پا رہا ہوں۔ تو کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، یہیں تمہارے انگلینڈ، مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ کہا ہم خود ہی دھوتے ہیں۔ میں کہا ساڑی سزوکی تھوڑے کول چنگی ہے، ساڈا ڈرائیور دھوندا ہے سارے۔ تو یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لیے نوکر ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے فرشتے ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے جنت کی لڑکی ہوں گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے۔ میرے کتنے سمندری سفر ہوئے، ہر سفر میں میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ سمندر 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ لکان ماءہ احلی من العسل، وہ کیا چیز ہے؟ سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چہرہ نہیں، صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، میرے نبی کا فرمان، کن ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو، سورج نظر نہ آئے، وہ پیش کرے گی۔ اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 100، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے میں نظر آتا ہے، اور اس کے جوڑوں کے اس کا جو فراق ہوتا ہے، اس کا جو لہنگا ہوتا ہے، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں، اس کا وزن ہے، یہ ویسٹ کوٹ کا وزن ہے، اب تھوڑا وزنی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی۔ جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگا نور سے بنا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا، تو 100 پہنے یا 1000 پہنے، 100 جوڑے اللہ بندوں کو بھی پہنائے گا، جنت کی لڑکیوں کو پہنائے گا، 100 جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا، وہ اس کی طرف بڑھے گی، ایک قدم جب اٹھائے گی 1 لاکھ ناز و انداز اپنے خامد کو دکھائے گی۔ یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے، ایک وی آئی پی، چاہے لکھاں وی لا دیو، لکھاں کروڑاں وی آئی پی، وہ ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے بس تھوڑے، غریب زیادہ ہوں گے، ریڑھی والے، تانگے والے، رکشے والے، ٹھیلے والے، وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا، نہ حور، نہ خادم، نہ فرشتے، نہ بیگم، نہ بیوی، نہ نوکر، وہاں پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا، میرا اللہ ہوگا، میرا اللہ ہوگا۔ اور جنت کا ایک چشمہ، اس کا نام ہے تسنیم، ایک دریا تسنیم۔ باقی سارے دریا چشمے زمین پر چلتے ہیں، جو تسنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے۔
تسنیم کہتے ہیں سنام، سنام ہوتی اونٹ کی کوہان ایسے، تو وہ پانی یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اور ہوا میں چلتا ہے، ہوا میں نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے بنائی۔ جب وہ چاہے گا، تسنیم سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جنت کی، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب تسنیم ہے، جو اللہ جنت الفردوس والوں کو خالص پلائے گا، نیچے والوں کو ہمیں تھوڑا جا قطرے دو قطرے ڈال کے دے گا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا چشمہ ہے، اور ایسا حسین ہے، ایسا وہ دل فریب ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہے گا تو ہزاروں سال دیکھنے میں مست ہو جائے گا، پینا اس کے بعد کی چیز ہے۔ تو میرا رب وہاں خود پلانے والا ہے۔ میرا رب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے، اور جنت کی چابی اس کے ساتھ لے کر آئے کہ اگر دنیا اور آخرت کو جنت بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگوا لو، ویزا محمدی اسٹمپ کرواؤ اور سیدھے مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث آپ آج مجھ سے لے لیں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ صرف ایک حدیث سناؤں گا، ایک، اور پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا، پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا، صرف ایک حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا كانت فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا، اربع من كن فيه ما ضره ما فاته من الدنيا۔ میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، چلی نہیں، چار، سوکھا سوکھا کام ہے۔ فرمایا میرے نبی نے صرف چار گلاں میرے کو لے لو تو موجاں کرو، ویملے وچ بھی تے جنت وچ، صرف چار، 400 نہیں، 4000 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، چار۔ کہا میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو اور موج کرو، جہاں مرضی رہو موج کرو، موج ہی موج۔ کہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ساڑھے تو پہلے تو کلی اڑ گئی نا، وکٹ ہو گئی، کیچ آؤٹ نہیں، وکٹ۔ میرے نبی نے فرمایا صدق حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہمیشہ دیانت داری کے ساتھ چلنا، ہمیشہ دیانت داری کے ساتھ چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث ساتھ جو یہ دو صفتوں کی وضاحت کے لیے، صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری۔ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں اسلام کو دو لفظوں میں سمجھاؤ تو میرے پاس جو دو لفظ ہیں وہ علماء نے بتائے ہیں، سچائی اور امانت داری، دیانت داری۔ آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ، سارے کفر کو دو لفظوں میں، تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے، اور سچائی اور امانت داری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن میں درد سے کہتا ہوں مسلمان نام ہی جھوٹے کا پڑھ کے، اور فراڈیائی مسلمان ہے اور جھوٹائی مسلمان ہے۔ جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں، ٹکا کے دھوکہ دیتے ہیں، جسے موت ہے ہی نہیں یا موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں بتا کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں وہی چار باتیں اپنے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں، سچائی، امانت داری، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری بات حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، اپنے اخلاق اچھے رکھو، معاف کرنا بھی سیکھو، معافی مانگنا بھی سیکھو، درگزر کرنا بھی سیکھو اور جھکنا بھی سیکھو، سخاوت سیکھو، محبت سیکھو، دلداری سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، خدمت سیکھو، لوگوں کے سامنے بچھنا جھک جانا سیکھو۔ اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، بچھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے،
جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ اوپر کھڑی ہوتی۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق ٹھیک کرو۔ سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ایک جملہ۔ برے کے ساتھ برا بننا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو تمہیں پوچھتا نہیں اس سے پوچھو، جو تمہیں دیتا نہیں اس سے دو، جو تمہیں بد دعا دیتا ہے اس سے دعا دو، جو تمہاری غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو، پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہے اور اڑاتا ہے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو۔ چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی، چوتھی بات آخری بات، عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ، حلال روٹی کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، کہ رزق حلال ایسی دولت ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، لوہے کی طرح۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لیے دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب بیچ کے نہیں، جوا چلا کے نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث بھائیو لے لو، میں لے لوں، میں بولنے والا بھی محتاج ہوں، آپ لے لیں، آپ سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 3 دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے صلح کر لیجیے۔ اچھے 4 باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر آپ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا، معاف کر دینا، تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو بھائیو محبت سے رہو، پیار سے رہو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ السلام علیکم۔